ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وصحبت استاذ وطول زمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ 6 باتیں اپنائیں، اس پر عمل کرے تو ضرور اسے علم حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ علم سے نوازتا ہے۔ یہ 6 باتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے۔ ان کا شعر ہے: اخی لن تنال العلم الا بستۃ، اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصیلها ببیان، ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وصحبت استاذ وطول زمان۔ میرے بھائی، آپ تب تک علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ 6 چیزیں نہ پائی جائے، جن کی تفصیل میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 ہے ذہانت، نمبر 2 ہے حرص، نمبر 3 ہے محنت، نمبر 4 ہے مناسب وسائل، نمبر 5 ہے استاذ کی صحبت، اور نمبر 6 ہے طویل مدت۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ ذکاوت ہے، ذہانت ہے۔ ذہانت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ذہانت وہبی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عنایت ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری قسم اکتسابی ہوتی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ در حقیقت یہ بھی بالواسطہ اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے۔ پہلے قسم والی ذہانت انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی، لیکن دوسرے قسم والی ذہانت کا حصول ممکن ہوتا ہے اگر انسان سیکھنے، بڑھنے، ترقی کرنے کے لیے تدریجی مراحل طے کرنا شروع کر دے اور اپنی عمر کے لحاظ سے ایسے وسائل و اسباب اپنانے لگے جو اس کو مطلوبہ کام اور فن میں مہارت دے سکتے ہیں، وہ ان کے ذریعے اس علم و فن کی کلیات و جزیات سے واقفیت حاصل کرنے لگتا ہے، تو سمجھو وہ ذہانت پانے کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بھی شروع سے ایسی مشق کروانے لگے اور اسی نہج پر انہیں بھی سکھانے لگے تو یقیناً ان کی ذہانت خاطر خواہ حد تک بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے جاپان کی نظام تعلیم کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ وہاں بچے کو 3 سال کی عمر سے ہی ابتدائی درسگاہ میں داخل کروا دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر کبار ماہر اساتذہ محنت کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے اگلے مراحل تعلیم کو مضبوط بنیاد مہیا کر سکے۔ یوں وہ 14 سال کی عمر میں سیکنڈری کی تعلیم مکمل کر چکا ہوتا ہے، اور اس دوران اس نے علوم و معارف کی وہ باتیں سیکھ لی ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں کی یونیورسٹیز کے فاضل طلبہ کو بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تعلیم کا ایسا منہج اور اسلوب ہے جس کے ذریعے طالب علم کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالا جائے اور اس کے ذہن کا بھرپور استعمال کروایا جائے۔ اسی سے اس کی ذہانت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 2 حرص ہے۔ اگر آپ کو کوئی شخص بڑی رقم دے اور کہیں یہ فلاں آدمی کو دے دینا، تو ذرا بتلائیے کہ آپ کس نگاہ سے اسے دیکھیں گے؟ کیا آپ اسے بار بار ٹٹولیں گے نہیں کہ کہیں آپ کی جیب سے گر ہی نہ جائے؟ کیا آپ اس پر اپنا ہاتھ نہ جمائے رکھیں گے؟ کیا آپ اسے چوری سے بچانے کے لیے نہایت احتیاط سے سنبھال کر نہ رکھیں گے؟ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، بس اسی کو حرص کہتے ہیں۔ اسی طرح حصول علم اور حفظ قرآن کے سلسلے میں بھی طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایسی ہی حرص پیدا کرے، قرآن کو یاد رکھنے اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے، اس کی منزل دہرانے اور اسے بھولنے سے بچانے کے لیے آپ کے اندر مال و زر کے حرص سے بھی بڑھ کر حرص ہونی چاہیے، تبھی آپ اس عظیم مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ محنت ہے۔ محنت تو ہر مقصد کے حصول کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے، یہاں تو بالاولیٰ لازم ہے۔ محنت سے مراد بلند ہمتی ہے کہ طالب علم کا عزم، حوصلہ اور ہمت اس قدر بلند ہونا چاہیے کہ بسا اوقات اگر کسی وجہ سے حصول علم کی راہ میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تو ان کے باعث اس کا جی نہ گھبرانے لگے، بلکہ مضبوط ارادے کے ساتھ اپنے مشن پر کمر بستہ رہے اور کلاس میں حاضرین، سبق سنانے، منزل دہرانے میں کسی طرح بھی کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اچھی پوزیشن بنائے رکھے۔ نمبر 4 مناسب وسائل۔ ایسے مناسب اسباب، وسائل جن کے ذریعے آپ کے لیے تعلیم کا حصول ممکن ہو سکے۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ طالب علم کسی کا محتاج بن کر رہے یا اپنی گزر بسر کے لیے قرآن کو ذریعہ آمدنی بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تحصیل علم کے لیے مناسب وسائل کی دستیابی ضروری قرار دیتے تھے۔ اس سے مراد ضروری اخراجات اور وہ مناسب خوراک ہے جس سے طالب علم کو جسمانی و ذہنی تقویت مل سکے۔ نمبر 5 ہے استاذ کی صحبت۔ استاذ کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا
اور ان کے سامنے طویل وقت تک ذہن و تلمذ طے کرنا تحصیل علم کی بنیادی شرط ہے۔ ایسے استاد کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر راہ راست پر گامزن اور میٹھے پانی کے چشمے سے سیراب کر دے۔ اسلاف کی نصیحت ہے کہ ایسے استاد کی صحبت مت اختیار کرو جس کی ذات آپ میں ذمہ داری کا احساس پیدا نہ کر سکے اور اس کی بات آپ کو اللہ کے قریب نہ کر سکے۔ حصول علم اور حفظ قرآن کسی ماہر استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اسے مستغنی ہوا جا سکتا ہے، بلکہ استاد سے منسلک ہو کر ہی ان سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کتاب بھی پڑھنی ہو تو اسے سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کتاب کو ہی استاد بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے، یعنی جو سمجھتا ہے کہ میں خود ہی مطالعہ کر کے سب کچھ سیکھ لوں گا، وہ فہم اور فکر کی بہت سی غلطیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ نمبر 5، طویل مدت۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں حصول علم کا شوق وقتی طور پر بیدار ہوتا ہے، اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور عملی تعلیم سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً وہ ہوتے ہیں جو کسی واعظ سے علم کی فضیلت سنتے ہیں، یا کہیں سے علم کی اہمیت کے بابت کچھ پڑھ لیتے ہیں، یا کہیں سے ایسی ترغیب مل جاتی ہے، یا کسی کامیاب شخص کو دیکھ کر علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو کہ ان کا جذباتی فیصلہ ہوتا ہے اور وہ وقتی جوش سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ کچھ ہی عرصے بعد جی چرانے لگتے ہیں اور پس و پیش کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے اس دورانیہ میں حاصل کیے ہوئے علم کے کچھ حصے کو بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنا مستقبل بھی اپنے ہاتھوں تاریک کر لیتے ہیں۔ بس اوقات اسے بھی بدتر حالت ہوتی ہے کہ جب وہ حصول علم کی راہ پر چل پڑتے ہیں تو کچھ ہی عرصے بعد شیطان انہیں اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تم نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ جس سے تم شیخ کہلائے جا سکو۔ چنانچہ وہ چند مسائل کا عالم شیطانی بہکاوے میں آ کر خود کو بڑا عالم اور مفتی سمجھنے لگتا ہے، بلکہ اپنے تئیں نئی نئی تحقیقات کر کے کبار علماء کے مقابلے میں اپنی ایک الگ رائے پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ ایسا شخص صرف اپنے ہی نہیں بلکہ دیگر بہت سے لوگوں کی گمراہی کا بھی سبب بنتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ علم کا حصول ایک دو درس لینے یا ایک دو مہینے استاد کی صحبت میں گزارنے سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اہل علم کی مصاحبت میں لمبا عرصہ وقف کرنا پڑتا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا یتم طلب العلم الا باربعۃ اشیاء، بالفراغ والمال والحفظ والورع۔ حصول علم 4 چیزوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتا: فراغت، مال، حفظ اور پرہیزگاری۔ کچھ طلباء ذہین بھی ہوتے ہیں، محنتی بھی ہوتے ہیں، لیکن بس اوقات انہیں ایسے دوست مل جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ علم سے بیزار ہو جاتے ہیں، تو ایسے دوستوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک مشہور مصرع ہے، علم پا عقل فکر کی زما جانا زمانہ دوڑا وردینا۔ علم کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، لیکن مجھے ایسے دوست مل گئے کہ جن دوستوں کی وجہ سے میں ان چیزوں سے پیچھے رہ گیا، تو لہٰذا میں علم سے بھی محروم ہو گیا، تو ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک طالب علم کو یہ بات بھی خوب یاد رکھنی چاہیے کہ علم تو ایک وسیع سمندر ہے، لیکن اس میں رکاوٹ شیطانی جال ہے، ان جالوں سے بچنا چاہیے۔ علم دریا طالب میرے، شیطان ظالم ورتچا بنا ورزوینا۔ یہ جو 6 چیزیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں بتائے ہیں، ان 6 چیزوں کو اپنا کر علم میں مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی 4 باتیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں، تو اگر آپ نے علم میں مہارت حاصل کرنا ہے تو ان باتوں کا آپ ضرور خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ کے لیے علم کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کا داعی بنائے، دین اسلام کا مبلغ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔